ایک طرف اصغر کا لاشا پڑا تھا اور گٹری میں علی اصغر کے نئے کپڑے اور کھلونے. لیکن حسین ابن علی تیری عظمت کو سلام میرے آقا، سوسیلے بھائیوں کو کیسا پیار دے کر اپنا بنایا تھا. لوگ تو اپنوں کو اپنا نہیں بنا پاتے، حسین نے سوسیلے بھائیوں کو کیسے اپنا بنایا تھا، کیسے اعتماد جیتا تھا. شمر آیا، آنے کے بعد حضرت عباس سے کہا عباس تم بڑے بہادر ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے جسموں کو کاٹوں، تم سے لڑوں. ایک کام کرو، میں ابن زیاد سے امان لکھا کر لایا ہوں، یہ دیکھو لیٹر، یہ دیکھو خط، اور حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ. عباس نے کہا آل نبی کو امان نہیں اور ہمیں امان دیتے ان کی کنیز کی اولاد کو. ہم تیری امان پر اور تجھ پر دونوں پہ لعنت کرتے ہیں. ہم حسین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک ہمارے دم میں دم ہے. حسین پہ تلوار کیا، حسین پر کربلا کی گرد بھی اڑنے نہیں دیں گے اور ہم اپنا سب کچھ مولا حسین پہ قربان کر دیں گے. چاروں بھائی ایک کے بعد ایک حضرت عباس کے شہید ہو گئے. حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی، ان کے بیٹے شہید ہوئے. حضرت عباس کے چاروں بھائی شہید ہو گئے کربلا کے اندر. پھر اس کے بعد حضرت امام حسن پاک کے اور دو بیٹے جو امام قاسم کے علاوہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت امام حسن پاک کے 4 بیٹے بتائے جاتے ہیں، 3 کربلا میں شہید ہوئے اور ایک بہت چھوٹی عمر کے تھے حضرت حسن مصنع. انہی سے نسل چلی ہے اور انہی کی نسل میں میرے مرشد اور آپ سب کے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر ہے. یہ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تبارک تعالیٰ، ان کا نکاح حضرت بی بی صغرا کے ساتھ ہوا اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ محض. تو حسن پاک کا بیٹا حضرت امام حسن مصنع اور حسین پاک کی بیٹی حضرت بی بی صغرا فاطمہ، صغرا فاطمہ حسین پاک کی بیٹی اور حسن مصنع حسن پاک کے بیٹے، دونوں کا عقد ہوا. ان سے عبداللہ محض پیدا ہوئے، یعنی پہلا حسنی حسینی سید حضرت عبداللہ محض ہے اور ان کی بڑی شان ہے. ابھی وہ وقت نہیں ہے، میں بہت دور چل رہا ہوں، جلدی سے اب آگے آتے ہیں. تو حضرت امام قاسم کے 2 بھائی شہید ہوئے. امام قاسم موجود تھے اور ان کے ایک بھائی کربلا میں نہیں آئے تھے جن کا نام حضرت حسن مصنع رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تھا. اللہ اکبر. یہ سب کے سب آوان و انصار جب شہید ہو گئے، اب کربلا کے اندر چند نفوس قدسیہ بچے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج مولا حسین پاک کا کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ امام حسین صبح سے لے کر کے دوپہر آنے تک کے آوان و انصار کی کبھی لاشیں لاتے ہیں، کبھی بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں، کبھی سوتیلے بھائیوں کے لاشیں لاتے ہیں، کبھی بھتیجوں کے لاشیں لاتے ہیں. حضرت سیدہ زینب کے 2 بیٹے حضرت اور محمد وہ بھی شہید ہو گئے. یہ حضرت اور محمد کون تھے؟ یہ حضرت جعفر طیار جو حضرت امام علی یہ مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھائی تھے. حضرت جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، یہ ان کے پوتے ہیں حضرت اون محمد، یعنی حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا. یہ اون محمد تھے. حضرت اون محمد کے اندر یہ بات ملتی ہے تاریخ میں کہ حضرت اون محمد دونوں بھائی جو تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے. لیکن جب میں کربلا پہنچا تو میں نے وہاں پہ تحقیق کی. کتابوں میں تو یہی لکھا ہے کہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے، حالانکہ دونوں کا مزار کربلا میں ہی ہے، لیکن جناب محمد کا مزار جو ہے وہ کربلا سے تھوڑا سا دور کے فاصلے پر ہے. تو تحقیق کرنے پر یہ پتا چلا کہ امام علی مقام نے ان کو خط دے کر کربلا سے مدینہ منورہ روانہ کیا تھا. حضرت بی بی صغرا سے جو وعدہ تھا وہ خط لے کر کے بی بی صغرا کی طرف جا رہے تھے. راستے میں یزیدیوں کو پتا چلا تو وہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کو وہیں پر شہید کر دیا، اور جب وہیں شہید کیا تو ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا. تو اس لیے ان کا مزار کربلا سے
से थोड़ी दूर के फासले पर है। दो शहीद करबला से दूर है, एक तो जनाब मोहम्मद हजरत औन के भाई कि वो रास्ते में थे, थोड़े चंद कदम पे निकले तो वही शहीद करके उनको फिर वही दफनाया गया बाद में। और जनाब हुर का मजार भी करबला से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है, इसलिए कि हुर के जो रिश्तेदार थे वो वहीं पर कहीं आबाद थे, तो वो जनाब हुर का लाशा ले गए और उनको वहां पे दफन किया। बाकी सारे शोहदा जो है वो करबला के अंदर ही मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम पाक एक एक का लाशा उठा करके लाते हैं और खैमे के पास रखते हैं या खैमे में रखते हैं और आपकी तबीयत निढाल होती जाती है। आप जानते हैं एक मैयत देखकर इंसान की तबीयत घबराती है, बल्कि जनाजा देखकर इंसान की तबीयत वहशत में आ जाती है। यहाँ तो एक मैयत नहीं थी, फितरी या तबई मौत लोग नहीं मरे थे, बल्कि यहाँ तो शहादतें हो रही थी। किसी का हाथ कटा है, किसी का बाजू कटा है, किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। ऐसी हालत के अंदर अब एक अजीब सा वाकया करबला के मैदान में होता है। वाकया यूं हुआ कि हजरत सैयदना इमाम कासिम इब्ने हसन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा ये अचानक इमाम पाक के सामने आए और आने के बाद कहने लगे, चचा जान सब एक के बाद एक शहीद हो गए, अब मैंने भी नहीं रहना, मुझे भी शहीद होने के लिए मैदान में जाना है। इमाम पाक को कुछ उस वक्त एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। फरमाने लगे, कासिम कैसी बात करते हो, कासिम कैसी बात करते हो, मैं तुम्हें करबला में भेज दूं कटने के लिए? तेरा भाई छोटा है, बच्चों का मुस्तकबिल किसने देखा? मेरे लाल, नहीं, मैं तुझे करबला में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे मैदान में जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे कटने की इजाजत नहीं। किस मुंह से मैं तुझे कटने की इजाजत दूं? जिस दिन से इमाम हसन की शहादत हुई थी, इमाम हसन पाक की शहादत जिस दिन हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक कभी हजरत कासिम को यह एहसास नहीं हुआ था, इमाम कासिम को कभी एहसास नहीं हुआ था कि मेरे बाप की शहादत हो गई। बाप से ज्यादा प्यार इमाम कासिम को हजरत इमाम हुसैन ने दिया था। इमाम हुसैन पाक ने कासिम को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि कासिम भूल गए थे कि मेरे बाप की कभी शहादत भी हुई है। कोई चीज मांगने से पहले हाजिर किया, अपने बेटों से ज्यादा भतीजों को प्यार दिया। लेकिन उस दिन हजरत सैयदना इमाम कासिम की आंखों में आंसू आ गए। पहली मर्तबा पता चला, पहली बार मालूम हुआ कि आज मेरे बाबा की शहादत हो गई, हसन साहब की शहादत हो गई। चचा का हाथ पकड़ के कहते, चचा जिस दिन से मेरे बाबा हसन की शहादत हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी पता नहीं चला था कि मेरा बाबा शहीद हो गया। आज आपने यतीमी का एहसास दिला ही दिया, आज आपने बाप की शहादत का एहसास दिला ही दिया। इमाम पाक ने कहा, हुआ क्या मेरे बेटे? अर्ज करते, बाबा जान, चचा जान, आप तो मुझे ना कहते हैं, करबला में जाने से मना करते हैं। फरमाया, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे हसन की निशानी किस मुंह से तुझे जाने दूं? मैं क्या जवाब दूंगा हसन को? हजरत इमाम कासिम कहते, अगर आप जाने नहीं देंगे तो मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा? कहा, तेरी फूफी ज़ैनब ने तुझे बड़े नाजों से पाला है मेरे लाल, मैं तुझे कैसे जाने दूं? हजरत इमाम कासिम का जब मुकालमा हुआ, मौरखीन ने बहुत तवील मुकालमा लिखा है, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए अल्लाह अल्लाह इमाम कासिम रोते हुए अपनी फूफी की तरफ गए। तवज्जो करें, अपनी फूफी की तरफ गए और फूफी के करीब जाकर अभी फूफी को कुछ कहना ही चाहते थे कि इमाम कासिम को रोते रोते अचानक एक बात याद आ गई। माजी के झरोके में इमाम कासिम डूब गए, माजी के माहौल में इमाम कासिम डूब गए। अल्लाह अल्लाह, इमाम कासिम को दरअसल अपने अब्बा जान की शहादत का वो आखिरी लम्हा याद आ गया। हाँ हाँ, जब हज़रत इमाम हसन पाक के मुंह से कलेजे के टुकड़े और आटे कट कट के गिर रही थी और अल्लाह अल्लाह पाखाने के रास्ते से आटे कट कट के गिर रही थी, उस वक्त इमाम हसन पाक का चेहरा जब हरा हो गया था जहर की वजह से, तो इमाम हसन पाक ने अपने बेटे कासिम से कहा था, कासिम मेरे बेटे जरा कलम लाना और जरा कागज लाना कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। लोगों को हैरत थी कि आज इतनी तकलीफ में जबकि आटे कट कट
کٹ کے گر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ سب جانتے ہیں آدمی کتنا ہی طاقتور ہو، آدمی کتنا ہی مضبوط ہو، اگر اس کو الٹی ہوتی ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کی آنتیں کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے نکل رہی ہو، اس وقت تو حسن پاک کا دل کیا کہتا ہوگا؟ یہ نبی کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہے، ان بدبختوں نے، ان پلیدوں نے، اقتدار کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ امام حسن پاک نے ایک خط لکھا، چھوٹا سا خط لکھا، اور اس کے بعد کا بیٹا جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا، ابھی اپنے بازو پہ باندھ، جس دن تو مصیبت زدہ ہوگا، جس دن تو غمگین ہوگا اس دن اس خط کو پڑھنا۔ حضرت قاسم بھول گئے تھے اس خط کو، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اس دن کے بعد سے لے کر کربلا میں پہنچنے تک قاسم کو کبھی غمگین ہونے نہیں دیا۔ سارے غم کے گھوٹ خود پیے لیکن بھتیجے کو کبھی غمگین نہیں ہونے دیا۔ اور قاسم بھول گئے غم کسے کہتے ہیں، قاسم کو پتا نہیں تھا غم کسے کہتے ہیں، لیکن جب چچا کی زبان سے سنا تجھے شہید ہونے کے لیے نہیں جانے دوں گا، تو حضرت قاسم کو بابا یاد آیا۔ جب بابا یاد آئے تو بابا کی تحریر یاد آئی، بازو سے تحریر کھولی، کہا پہلے پڑھوں تو کھولا تو اس میں لکھا تھا، میرے بیٹے میرے دل کے چین، مجھے یقین ہے کہ تو اس وقت میدان کربلا میں ہوگا اور تجھ پر وہ مصیبت کی گھڑی ہوگی، جا میرے بھائی حسین پہ اپنی جان قربان کر کے بی بی زہرا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دے، میرے خون کی تاثیر دکھا دے۔ اللہ اکبر، تحریر لی اور تحریر لے کر کے فوراً دوڑے آئے، چچا اب چچا کی اطاعت کروں یا باپ کی اطاعت کروں؟ یہ دیکھو میرا بابا شہادت کی سند دے گیا۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات کہتا ہوں، ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا بدر الدین رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک بات کہتے تھے اکثر، وہ فرماتے تھے کہ جب یہ تحریر لے کر مولا حسن پاک کی تحریر لے کر امام حسین کی بارگاہ میں امام قاسم آئے، امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا ہے، میں نے بھی شہید ہونا ہے۔ اس وقت امام حسین نے وہ تحریر لی، دیکھا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اٹھا کر کے کہا اللہ تیرا حسین اس وقت مظلوم ہے، تو مظلوموں کی دعا سنتا ہے، آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج عاشورہ کی گھڑی ہے، عاشورہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، مولا تو مجاہدوں کی دعا قبول کرتا ہے، تیرا حسین جہاد میں ہے، مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، حسین اس وقت مسافر ہے تو مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے، اس وقت تیرا حسین مظلوم ہے، دعا کی قبولیت کی اتنی ساری وجوہات جمع ہو گئی، آج حسین اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے بھائی حسن نے نسل کی پرواہ نہیں کی اور اپنی نسل کو میرے قدموں پہ قربان کر دیا، تو مولا آج حسین دعا کرتا ہے کہ تو میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک زندہ رکھنا۔ ندا آئی حسین تیری دعا قبول کی ہے، تیری نسل میں اور تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے، حسن کے بیٹے کو دنیا اس کو عبد القادر جیلانی کہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، شان غوث اللہ، سبحان یہ اللہ اپنے سبحان مرشد غوث پاک کی شان ہے، کربلا میں مانگا ہے حسین نے غوث العظم دستگیر کو، اسی لیے غوث پاک مولانا بدر الدین کہتے تھے کہ غوث پاک منبر پر کہتے تھے کہ محمد عربی اپنے جد کریم ابراہیم کی دعا بن کر آئے ہیں، اور عبد القادر جیلانی اپنے جد کریم امام حسین کی دعا بن کر آیا ہے۔ دعائے حسین غوث پاک، غوث العظم دستگیر دعا ہے۔ حضرت امام قاسم نے کہا چچا میرا بابا دے گیا تھے، حضرت امام پاک نے کہا اب میں روک نہیں سکتا، جاؤ جاؤ تمہارے بابا حسن کا ماما تمہاری امی کے پاس ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں باندھوں گا، جس کے دل میں جتنی مرادیں، چٹھیوں پہ چٹھیاں آ رہی ہے دعاؤں کے لیے، میں آخر میں دعا کروں گا سب کے لیے، لیکن آپ خود اپنی مرادیں دل میں لے۔
حسن پاک کے سپوت کی شہادت بیان ہو رہی ہے. حسن پاک کے شہزادے اس دل ربا کی شہادت بیان ہو رہی ہے جس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ چاند شرما جائے. دلوں میں مرادیں لو, تمنائیں لو عقیدتوں کے ساتھ, اور شہادت امام قاسم ابن حسن سنو. اللہ اللہ کہا تیرے بابا کا امامہ اللہ میں اپنے ہاتھ سے باندھوں گا. بابا کا امامہ, حسن پاک کا امامہ امام حسین نے قاسم پاک کو اپنے ہاتھ سے باندھا. اور اس کے بعد حضرت امام قاسم کی امی میدان کربلا میں موجود تھی. جب امام حسین امام قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا رہے تھے تو حضرت امام حسن کی بیوی انہوں نے قاسم کو کہا گردن جھکا. قاسم نے گردن جھکائی, کا پلٹ کے نہیں آنا. کیا دین سے محبت ہے ان بیویوں کو. نبی کے گھر کی بہوؤں کو تو دیکھیں, بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں, بہوؤں کو دیکھیں. حضور کے گھر کی بہوؤں کو فرمایا پلٹ کے نہیں آنا, جا اور شجاعت کے جوہر دکھا. مدینے کے لوگ یا کوفہ کے لوگ باس آنا دیتے تھے کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی, اس لیے حسن عجیب و غریب فیصلے کیا کرتے تھے. جا لڑ کے دکھا کہ جب بیٹے کو یہ جوہر شجاعت کے خدا نے دیے ہیں تو تیرے بابا کی شان کیا ہوگی. پلٹنا نہیں اور جان دے دینا. امام قاسم نے اپنی ماں کو آخری سلام کیا اور جیسے میدان کی طرف بڑھے امام حسین ٹک ٹکی باندھ کر بھتیجے کو, بھائی کی نشانی کو دیکھتے رہے. امام قاسم جیسے میدان میں گئے ایسا لگتا تھا جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو, اتنے خوبصورت تھے حضرت امام قاسم. امام حسن کے بیٹے تھے, امام حسن ہم شبیہ رسول تھے اور ان کے بیٹے تھے امام قاسم. ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر چاند اتر آیا ہو. امام قاسم جیسے آئے اور آ کر کے کھڑے ہوئے, میں علی کا پوتا ہوں, کس کو بھیجتے میرے مقابلے میں بھیجو. تو عمر سعد نے کہا کہ ارزق تو جا اور تو اس سے لڑ. ارزق جو تھا وہ 1000 کے برابر مانا جاتا تھا, ہزاری اس کو اور 1000 لوگوں کے برابر اس کو تنخواہ دی جاتی تھی, اس لیے کہ اگر وہ کسی چمڑے پر کھڑا ہو جائے, کئی لوگ مل کر کے اس کو کھینچے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا, لیکن ارزق اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں تھا. اتنا بڑا وہ بہادر پہلوان تھا, کوفہ میں صرف نہیں بلکہ پورے شام میں اس کی بہادری کے چرچے تھے. اس کو کہا عمر سعد نے کہ جا اور تو اس سے لڑائی کر. تو ارزق نے کہا یہ میری توہین ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے مجھے لڑنے کے لیے بھیجتے ہو, کم سے کم میرے منصب کا خیال تو کرو, میرے منصب کا احترام تو کرو. عمر سعد نے کہا اسے بچہ مت سمجھ, وہ حسن کا بیٹا ہے, علی کا فاتح خیبر کا پوتا ہے, پوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جلسوں میں نہیں بیان کرتے تو کم سے کم چھپ چھپ کر تو سرگوشیوں میں حقیقت بیان کر ہی دیتے ہیں, کم سے کم حقیقت سرگوشیوں میں بیان کر ہی دیتے ہیں. اس لیے سرگوشیوں میں کرتے ہیں کہ کہیں حقیقت کھل جائے تو لوگ ہمیں چھوڑ کر کے اس طرف نہ چلے جائے. تو وہ کم از کم کان میں کہہ رہا تھا علی کا پوتا ہے, حسن کا بیٹا ہے, بچہ مت سمجھ. اس نے کہا لیکن میں نہیں جاؤں گا, میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجوں گا. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ بھی کوئی کم نہیں تھا, گھوڑے پر آیا. علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی اکبر کی شہادت بڑی تفصیل سے لکھی ہے. ابن جریر اور ابو مخنف وغیرہ نے جو ہے اور حضرت جو ہے وہ فقیہ ملت نے بڑی تفصیل کے ساتھ شہادت امام قاسم کی لکھی ہے. لیکن میں کئی کتابوں کی شہادت کا گلدستہ یکجا کر کے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے وہ عطر نچوڑ کر کے پیش کر رہا ہوں, آپ اس کو دھیان سے سنیں. پہلا بیٹا آیا, وہ اتنا موٹا تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ اس کے وزن سے مورخین لکھتے ہیں کہ عربی نسل کے گھوڑے کی پیٹھ لپاتی تھی. وہ آیا اور اس نے جیسے ایک وار کیا مولا قاسم پر, تو حضرت قاسم کے ہاتھ میں جو ڈھال ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی پہلے ہی وار میں. حضرت قاسم کے ہاتھ کی جب ڈھال ٹوٹی, حضرت امام علی مقام نے ہاتھ اٹھا
اتار دیے۔ اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھنا۔ حضرت محمد ابن انس نام کے ایک شخص وہاں موجود تھے۔ امام حسین پاک نے فوراً ڈھال دی، کہا بڑھ کر کے جاؤ اور قاسم کے ہاتھ میں تھماؤ۔ انہوں نے اتنی پھرتی سے کام کیا کہ دوسرے وار سے پہلے ابن انس نے ڈھال پہنچائی۔ حضرت امام قاسم نے جب ان تک ڈھال پہنچی اور آپ نے اتنی دور گھوڑا کیا اور کر کے یوں جو ہے وہ بڑھے، اور بڑھنے کے بعد ایک یوں تلوار کا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کربلا کی داستان بزدلی نہیں سکھاتی، تمہیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب دین پر وقت آئے تو جان لینا جان دینا یہ مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ نبی کے گھر کے بچوں کی شان دیکھو، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ علی کے خاندان کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر، علی خود شہید ہیں، ان کے بیٹے شہید ہیں، ان کے پوتے شہید ہیں، ان کے نواسے شہید ہیں، ان کا بھائی شہید ہے، ان کا چچا شہید ہے۔ شہیدوں کا خاندان ہے، اصل بھی شہید ہے، نسل بھی شہید ہے، اصل بھی شریف ہے، نسل بھی شریف ہے، اصل بھی ولی ہے، نسل بھی ولی ہے، اصل بھی جلی ہے، نسل بھی جلی ہے، اصل بھی جلی ہے، نسل بھی جلی ہے۔ ابتدا میں محمد عربی ہے اور اختتام میں محمد امام مہدی ہے۔ امام قاسم نے دو ٹکڑے کیے، دوسرا بدمست ہاتھی کی طرح آ گیا، کھڑا ہو گیا، اس کو بھی ایک وار کیا۔ اور کیسے کیا؟ پہلے کو کاٹا تو اس کی تلوار لے لی ہاتھ میں اور دوسرے پہ وار۔ اس سے کہا اور تو اتنا بڑا اپنے آپ کو رستم سمجھتا ہے، دیکھ تیرا بھائی مجھے تحفے میں تلوار دے گیا۔ اس کو غصہ آیا، ایک وار کیا، اس کے بھی دو ٹکڑے کیے اور زخم دیکھ کر کے کانپنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ میرے دو بیٹوں کو اس نے قتل کر دیا۔ تیسرے کو بھیجا، تو جا، تیسرے کو بھی ایک وار میں۔ امام حسین دعا کریں، اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھ، ماں کا آنچل پھیلا ہوا ہے، میرے بیٹے کی لاج رکھنا۔ اس کے بعد 4 بیٹے اس کے جہنم میں پہنچائے۔ اب تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ خود آیا جھومتا جھامتا، کہنے لگا تو نے میرے 4 بچوں کو قتل کیا، اب دیکھ تیرا انجام کیا کرتا ہوں، اور تیرے گھر کے ایک ایک فرد کو قتل کروں گا، پھر بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اتنا کہا، ہنس کر مولا قاسم نے کہا اتنا بڑا جنگجو ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی، بس جیسی کا تجھے تو زین۔ اصل میں جنگ جب کی جاتی ہے تو اس میں تدبیر چلی جاتی ہے تاکہ دشمن اس میں پھنس جائے۔ کہا اتنا بڑا پہلوان ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی ہے۔ وہ اصل میں جب خدا دین لیتا ہے، عقل ہوگی تو اہل بیت سے لڑائی کیوں لے گا؟ پہلے تو عقل ہی گئی نا، پہلے تو عقل ہی گئی نا۔ تو جیسے اس نے زین جھانکنے کی کوشش کی، مولا قاسم نے اس کو زوردار وار کیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ ناول نگاری نہیں ہے، خطابت کا جوہر نہیں ہے۔ جہاں خطابت کنیز بن کے کھڑی ہوتی ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ امام زین العابدین نے دمشق کے دربار میں کہا تھا، خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، کنیز۔ کون خطابت کرے گا ان کے لیے؟ ہے کسی میں طاقت؟ ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کا چلنا عنوان خطابت بنتا ہے، ان کی زندگیاں عنوان خطابت ہے، ان کے فضائل عنوان خطابت ہے۔ مولا قاسم نے 2 ٹکڑے کیے، اب جھلایا امر سعد۔ اس نے کہا بدبختو نامردو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب مر جاؤ گے، چاروں طرف سے گھیرو۔ 1000 لوگوں کو ایک ساتھ بھیجا، چاروں طرف سے حسن کے لال کو گھیرا۔ غصے میں تھے، جھلائے ہوئے تھے، 5 کو جہنم رسید کیا تھا، اور جب ہزار آئے تو یوں تلوار چلائی کہ خیبر یاد آنے لگا، خیبر یاد آنے لگا، خندق یاد آنے لگی، احد کا مارکا یاد آنے لگا، اس لیے کہ علی کا پوتا شیر خدا کا شیر، تلوار چل رہی تھی، اور پھر عمر سعد کہتا تھا وہ تو معاذ اللہ اس کے جملے ہے، وہ تو بھلا ہے، شکر ہے کہ پانی بند کیا،
प्यासा ऐसा लड़ रहा है तो पानी से सैराब होकर के क्या होता, अच्छा हुआ पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन का प्यासा यूं लड़ता है, यानी रूहानियत काम कर रही थी। पानी की औकात क्या थी, वहां खून रसूल अपनी ताकत दिखा रहा था, खून रसूल अपनी ताकत दिखा रहा था। लड़ते रहे, लेकिन जब चारों तरफ से घेर लिए गए, तीर पर तीर आ रहे थे, नेज़े मारे जा रहे थे, आखिरकार एक तीर जो है पेशानी में लगा, चक्कर सा आया और जमीन पर आ गए। जैसे जमीन पर आए हैं तो जमीन पर आने के बाद आवाज लगाई, या अम्माहू अदरिकनी, ए मेरे चचा मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, या हुसैन अदरिकनी, ए मेरे आका हुसैन मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। मौला हुसैन जो है दुआ में मसरूफ थे, निगाहें आसमान की तरफ थी। जैसे हसन का लाल जमीन पर आ गया, वो चांद सा लाल जमीन पर आ गया, इतनी तकलीफ थी। मौरखों ने लिखा है कि तकलीफ की वजह से कासिम अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, कासिम अपनी तकलीफ की वजह से जमीन करबला पर एड़ियां रगड़ रहे थे। और कुछ कुत्ते जो है हजरत इमाम कासिम के सीने को अपने पैरों से रौंद रहे थे। अल्लाह अकबर। बल्कि बाज मौरखीन ने लिखा है कि हजरत इमाम कासिम की जिस्म से रूह निकलने से पहले घोड़ों की टाप से इमाम कासिम के सीने को कुचला जा रहा था। जरा सोचो कितनी दर्दनाक शहादत है। इब्ने जरीर ने लिखा है कि इमाम हसन पाक के शहजादे को जब दौड़ करके आप लेने के लिए गए तो हजरत इमाम कासिम की रूह कफ़स अंसुरी से परवास कर चुकी थी। हजरत कासिम शहीद हो चुके थे। हजरत इमाम पाक ने कासिम का जो है वो घोड़ों की टापों से कुचला हुआ लाशा देखा तो कहने लगे, कासिम मुझे माफ करना, आने में ताखीर हो गई। मौरखीन ने लिखा है, जिन लोगों ने ये तफसील नहीं लिखी, कम से कम उन्होंने इतना जरूर लिखा है कि जब इमाम कासिम का लाशा लेकर इमाम हुसैन जा रहे थे तो कासिम का सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा हुआ था और घोड़ों की टापों से कुचल कुचल कर जिस्म इतना फैल गया था कि इमाम कासिम के पैर जो है जमीन से जो है वो लग रहे थे। हजरत इमाम अली मकाम ने जैसे कासिम का लाशा खैमे में ला करके रखा, खैमे में कोहराम मच गया, बीबियां रोने लगी। हजरत इमाम कासिम की अम्मी ने आंचल फैला करके कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी तीसरी कुर्बानी भी कबूल फरमा ली। मेरे अल्लाह, बीबी ज़हरा की बारगाह में तूने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया। इमाम पाक की मजलूमियत देखे कि क्या हो रहा है। बीबियां रोती है, उन्हें समझाएं कि लाशों को उठाएं, कि गर्दन संभालें, सर संभालें। अजीब सा हाल है। बाहर के हंगामों को रोकना आसान है, अंदर के हंगामों को रोकना आसान नहीं। अभी यही कुछ हो रहा था। कासिम का लाशा भी घर खैमे के अंदर आया था। अभी आंसू खुश्क नहीं हुए थे कि हजरत सकीना अब्बास अलमदार के पास आती, चचा कभी मांगा आपसे कोई चीज तो आपने कभी ताखीर नहीं की। देखो भैया अली असगर बेहोश पड़ा है, अली असगर बेहोश है अपने झूले में, उसे होश नहीं है। कम से कम उसके लिए तो चंद कतरे पानी का इंतजाम कर दो। चचा आप बड़े बहादुर हैं, अरब के बहादुरों में आपका शुमार होता है। क्या आप चंद कतरे पानी का मुतालबा अपनी सकीना का पूरा नहीं कर सकते? चचा अगर ठीक है मुझे न पिलाइए तो न पिलाइए, कम से कम भैया असगर को तो पिला दे। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, कंधे पे डाला और कहा, आका हुसैन इजाजत दे, मैं पानी लाने जाऊंगा। नहीं अब्बास तुम नहीं जाओगे, देखो सब खेमे तो खाली हो गए, क्या मुंह से तुम्हें इजाजत दो? जो जाता है वो वापस ही नहीं आता, जो जाता है वो लौट कर ही नहीं आता। तुम्हें कैसे? नहीं आका, मैं सकीना की बात को रद्द नहीं कर सकता, मैं लौट कर आऊंगा। मशकीज़ा कंधे पे डाला। मौला अब्बास गाजी अब्बास की शहादत पड़ी जाती है। दिल में मुरादें ने बरकतें पाएं। अल्लाह मेरी आप सबकी मुरादें पूरी फरमाए। अब्बास ने कंधे पे मशकीज़ा रखा। अब्बास इतने ऊंचे कद के थे
امام عباس غازی عباس اتنے اونچے قد کے تھے کہ اونٹ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اتنا قد اللہ نے اونچا دیا تھا، جسم بڑا مضبوط تھا، اور ان کو غازی مولا علی نے لقب عطا کیا تھا، مولا علی نے ان کو غازی کا لقب عطا کیا تھا۔ ایک جنگ میں بڑا لشکر تھا اور مولا علی اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان میں حاضر تھے۔ توجہ کریں، بہت خاص بات غازی عباس کے بارے میں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مرادیں پوری ہو رہی ہے، جم کے بیٹھو، تھم کے بیٹھو، دل و دماغ کربلا کی طرف کر لو، قسمتیں تبدیل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ان کو غازی کا لقب مولا علی نے عطا کیا۔ کیسے؟ ایک جنگ میں تھے، بڑا لشکر تھا، اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ جنگ میں تھے۔ مولا کائنات نے کہا علی کا کون بیٹا ہے جو کھڑا ہو کر میدان جنگ میں جائے اور دشمنوں سے جنگ کرے؟ تو سب سے پہلے حسن اور حسین دونوں مولا کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا میں نے نبی کے بیٹوں سے نہیں کہا، میں نے علی کے بیٹوں سے کہا ہے، حسن حسین تو نبی کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرا نسب، ان کا نسب، ان کا نسب میرا نسب، اور فاطمہ کی اولاد کا نسب میں ہوں، ان کا سبب میں ہوں۔ تو کہا میں نے علی کے بیٹوں کو کہا، نبی کے بیٹوں کو نہیں کہا، تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ محمد بن حنفیہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا بابا 50,000 کا لشکر دے دو، میں ابھی جنگ کروں گا۔ اللہ مولا کائنات نے کہا تم بیٹھو۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحبزادے اٹھے، ابن حضرت ابو بکر ابن علی، کہا کہ بابا مجھے اجازت دے، کہا کہ نہیں تو بھی نہیں۔ پھر عباس، اس وقت تو ان کی عمر صرف 12 سال کی تھی، اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد عباس کہتے ہیں بابا میں جاؤں گا میدان میں۔ کتنی فوج لے کر؟ کہا کسی کو نہیں، اکیلا لے کر اکیلا جاؤں گا۔ اور بابا سن، تیرے عباس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، زبان ہلاؤں تو مر جائیں گے، آنکھ سے دیکھ لوں تو مر جائیں گے۔ لوگوں کو یہاں حیرت ہوتی ہے زبان سے کوئی کیسے مرے گا، آنکھ سے کوئی کیسے مرے گا؟ تو لوگ بخاری کی حدیث کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جس کو گھور لیتا ہے اس کی بنی بگڑ جاتی ہے، جس کو پیار سے تک لیتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ تو عباس نے کہا آنکھ وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے، زبان وہ رکھتا ہوں کہ مر جائیں گے۔ جیسے عباس گھوڑا دوڑا کے آگے بڑھے، مولا کائنات نے کہا او میرے قاسم تو اتنا خوبصورت ہے کہیں تجھے دشمنوں کی نظر نہ لگ جائے، غازی واپس آ، واپس آ، واپس آ۔ اس دن سے پورا خاندان 12 سال کی عمر سے عباس کو غازی کہہ کے پکارتا تھا۔ یہ غازی عباس کی شان ہے، یہ غازی عباس کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وفا کا دوسرا نام عباس، وفا کا دوسرا نام عباس، سنگت کا دوسرا نام عباس، اللہ اللہ محبت کا دوسرا نام عباس، وعدہ نبھانے کا دوسرا نام عباس، سنگت نبھانے کا دوسرا نام عباس، سوتیلے رشتے کو نئی جان دے کر محبت کا لباس پہنانے والی ذات کا نام عباس۔ عباس نے رکھا کندھے پر مشکیزہ اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ وہ لومڑیاں شامی لشکر کی جو گھیر کر کے کھڑے تھے فرات کو، تلوار چلانے لگی عباس۔ سر پہ حیدری، اللہ اللہ، یہ تلوار تھی یا اللہ کا قہر تھا؟ عباس کی تلوار سے گاجر مولیوں کی طرح جو ہے وہ کٹتے جا رہے تھے۔ المختصر جناب عباس ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی چلو، بہت تیزی سے چلو، شہادت امام حسین بھی پڑھنا ہے، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ توجہ کرے، غازی عباس نے افراد کے اندر اپنے گھوڑے کے پیر ڈال دیے، اور جب گھوڑے کے پیر ڈالے نیچے اتر گئے، پانی کے اندر کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس نے جو ہے کندھے پہ مشکیزہ ڈالا، ڈالنے کے بعد جو ہے چلو میں پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد جیسے ہی منہ کے قریب کیا، اللہ اللہ ضمیر نے آواز دی عباس فاطمہ کا لال پیاسا، سکینہ پیاسی، اصغر پیاسا، تو کس منہ سے پیے گا؟ چھوڑ دیا، آل نبی کے لیے پانی نہیں، میں نہیں پیوں گا۔ گھوڑے سے کہا تو پی، گھوڑے نے منہ اٹھایا، گویا کہ کہا آقا نہیں پیتا میں کیسے پی سکتا۔ گھوڑے پر بیٹھے نکلے، شمر کی آواز آئی اگر یہ پانی پہنچ گیا خیمہ آل محمد میں تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اب تک تو یزید کے لیے لڑ رہے تھے، اب اپنی جان کے لیے لڑو۔
پانی چلا گیا تو ایک بھی بچ کر نہیں جا سکتا. لڑتے لڑتے ایک بدبخت نے حضرت عباس کے بازو پہ حملہ کیا. ایک بازو کٹا، دوسرے بازو میں مشکیزہ پکڑا. تلوار بھی اور مشکیزہ بھی ایک ہاتھ میں. دوسرا بازو کاٹ لیا تو عباس نے دانتوں میں مشکیزہ پکڑا اور گھوڑا دوڑاتے رہے. جناب عباس، غازی عباس گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہے تھے. سکینہ اور اصغر کی پیاس بار بار بے قرار اور بے چین کر رہی تھی. خیمے کے بالکل قریب آئے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا. ایک منحوس آواز گونجی، مشکیزے پہ تیر چلا دو. ایک بدبخت نے ایسا نشانہ لگایا کہ مشکیزے پہ تیر چلایا. سارا پانی بہا، مشکیزے کو چیرتے ہوئے سینے پہ تیر لگا. آپ جانتے ہیں بائک سے کوئی بندہ گرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنے بازوں پہ گروں تاکہ جسم چھلنی نہ ہو. عباس گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے. بازو تو پہلے ہی کٹ چکے تھے. آج بھی کربلا میں عباس کے بازوؤں کی مزار الگ ہے. جس میں عباس الگ ہے اور بازو عباس جہاں کٹے تھے وہ الگ ہے. بازو کٹ گئے، کٹے ہوئے بازو. آدمی گرتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، وہاں تو بازو کٹ چکے تھے، بازو کٹے ہوئے ہیں. جناب عباس جب گھوڑے سے نیچے آئے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ایک بدبخت نے تانا دیا، موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہا موت کے ڈر سے نہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میری پیاری سکینہ کی تمنا میں پوری نہ کر سکا. اور اس کے بعد عباس نے آواز دی، آقا حسین میری خبر لیجئے. مولا حسین تشریف لائے. آنے کے بعد دیکھا عباس کے سینے میں جو ہے وہ تیر پیوست تھا. سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، اپنے امامے کے شملے سے غبار چہرے کا صاف کیا اور ہاتھ چہرے پہ پھیرا، آنکھیں کھول دی. عباس مسکرا رہے تھے. مولا حسین نے کہا عباس میرے بھائی، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. میرا پرچم اب کون اٹھائے گا؟ میرا علم کون اٹھائے گا؟ عباس تو کیا گیا؟ عباس مسکرا رہے تھے، کہتے تھے حسین آپ مجھ سے راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں عباس میں تجھ سے راضی، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی. بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ عباس نے کہا کھلی آنکھوں سے کوثر کے کنارے پر امی فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں، نانا جان رسول پاک کو دیکھ رہا ہوں، بابا علی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور مولا حسین کے زانوں پر جان جانے آفری کے حوالے کی. امام پاک نے عباس کا لاشا اٹھایا، بوجھل قدموں سے گھر آئے.